بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 228 ہے، اور اس سبق میں ہم جنس التوکیل بلفظ یشمل اجناسا او انواعا کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ثم ان کان اللفظ یجمع اجناسا سے لے کر بأن قال فرس او حمار ونحوہما تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے توکیل بلفظ یشمل اجناسا او انواعا، اس جنس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 التوکیل بلفظ یطلق علی جنس یجمع انواعا، کہ ایسے لفظ سے کسی کو وکیل بنانا کہ جس کا اطلاق ایسی جنس پر ہو کہ جو کئی انواع کو شامل ہو۔ تو ایسے لفظ سے توکیل درست نہیں ہے مگر یہ کہ نوع بیان کی جائے یا قیمت بیان کی جائے۔ نمبر 2 التوکیل بلفظ یجمع اجناسا، ایسے لفظ سے کسی کو وکیل بنانا کہ جو لفظ کئی اجناس کو شامل ہو، تو ایسے لفظ سے توکیل درست نہیں ہے۔ نمبر 3 التوکیل بما ہوا فی معنی الاجناس، کہ ایسے لفظ سے کسی کو وکیل بنانا کہ جو مختلف الاجناس اشیاء کو شامل تو نہ ہو لیکن مختلف الاجناس اشیاء کے معنی میں ضرور ہو، تو ایسے لفظ سے بھی توکیل درست نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف ثم ان کان اللفظ یجمع اجناسا، پھر اگر ایسا لفظ ہو کہ جو کئی اجناس کو شامل ہو، او ما ہوا فی معنی الاجناس، ایسی چیز کو شامل ہو جو کئی اجناس کے معنی میں ہو، لا یصح التوکیل وان بین الثمن، توکیل درست نہیں ہے اگرچہ ثمن بیان کریں۔ لأن بذلك الثمن یوجد من کل جنس، اس لیے کہ اس ثمن کے ساتھ ہر جنس میں سے موجود ہے۔ فلا یدرى مراد العامر، تو عامر کی مراد معلوم نہیں ہوگی، لتفاحش الجہالت، جہالت فاحشہ کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ جِنسًا يَجْمَعُ أَنْوَاعًا، اور اگر ایسی جنس ہو کہ جو کئی نوع کو شامل ہو، لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع، تو درست نہیں ہے مگر ثمن کے بیان کرنے سے یا نوع کے بیان کرنے سے۔ لأن بتقدیر الثمن يصير النوع معلوما، اس لیے کہ ثمن بیان کرنے سے نوع معلوم ہوگی۔ وبذکر النوع تقل الجہالت، اور نوع ذکر کرنے سے جہالت کم ہوگی۔ فلا يمتنع الامتثال، تو حکم کی تعمیل کرنا ممتنع نہیں ہوگا۔ مثالہ اذا وکلہ بشراء عبد او جاریۃ، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اسے غلام یا باندی کے خریدنے کا وکیل بنایا، لا یصح، یہ توکیل درست نہیں ہے۔ لأنہ یشمل انواعا، اس لیے کہ کئی انواع کو شامل ہے۔ فإن بین النوع، پس اگر نوع بیان کی، کالترکی والحبشی والہندی والسندھی والمولد جازا، جیسا کہ ترکی اور حبشی اور ہندی اور سندھی اور مولد، یہ جائز ہے۔ وَكَذَا إِذَا بَيَّنَ الثَّمَنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، اور اسی طرح اگر ثمن بیان کی تو بھی جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ثم ان كان اللفظ يجمع اجناسا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا لفظ کہ جو کئی اجناس کو شامل ہو یا کئی اجناس کے معنی میں ہو، تو اس لفظ سے توکیل درست نہیں ہوگی۔ مثلا موکل نے یہ کہا کہ اشتر لی دابتن بألف او بخمسین الفا وما الى ذلك، کہ میرے لیے ایک چھپایا خرید کر لاؤ 1000 کے عوض یا 50,000 کے عوض، ثمن کی تعین کر دی، تو اس لفظ سے توکیل درست نہیں ہے، کیونکہ دابہ کے تحت گدھا بھی آتا ہے، بیل بھی آتا ہے اور دیگر چھپائے بھی آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس لفظ سے توکیل درست نہیں ہوگی۔ او ما ہوا فی معنی الاجناس، یا یہ کہا کہ اشتر لی رقیقا اور اشتر لی دارا، تو اس سے بھی توکیل درست نہیں ہوگی، کیونکہ رقیق کے تحت باندی بھی آتی ہے اور عبد بھی آتا ہے، تو اس لفظ سے بھی توکیل درست نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے کہ جس سے مکمل طور پر شناخت ہو سکے اگرچہ کچھ تھوڑی بہت جہالت رہ جائے۔ تو ان الفاظ کے استعمال سے
جو جہالت باقی رہتی ہے وہ جہالت فاحشہ ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وکالہ کے باب میں جہالت فاحشہ قابل برداشت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ جِنسًا يَجْمَعُ أَنْوَاعًا، اور اگر موکل نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کا اطلاق ایسی جنس پر ہوتا ہے کہ جو کئی انواع کو شامل ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ موکل نے سمن یا نو بیان کی ہوگی یا نہیں۔ اگر سمن بیان کرے یا نو بیان کرے پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، توکیل درست ہوگی۔ لیکن اگر سمن اور نو کو بیان نہ کرے تو اس صورت میں جہالت فاحشہ ہوگی، اور وکیل کے لیے موکل کے حکم کی تعمیل ممکن نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے توکیل درست نہیں ہوگی۔ اگر سمن بیان کریں تو سمن بیان کرنے سے نو معلوم ہو جائے گی، یا نو کی تعیین کریں تو اس سے جہالت فاحشہ سے جہالت یسیرہ میں آ جائے گی، اور جہالت یسیرہ صحت توکیل سے مانع نہیں ہے۔ مثالہ اذا وکلہ بشراء عبد او جاریۃ لا یصح، موکل نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کا اطلاق ایسی جنس پر کیا جاتا ہے کہ جس کے تحت کئی انواع ہیں۔ مثلا یہ کہا کہ اشتر لی عبدا او اشتر لی جاریتن، تو ابھی عبد یا جاریہ ایسی جنس ہے کہ جس کے تحت کئی انواع ہیں، یعنی ترکی غلام، حبشی غلام، عربی غلام، ہندی غلام، مولد، تو صرف لفظ عبد سے توکیل درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جہالت ہے، اور جہالت فاحشہ ہے۔ البتہ نو بیان کر یہ کہیں کہ ترکی غلام چاہیے یا ہندی غلام چاہیے تو توکیل درست ہوگی۔ یا نو تو بیان نہیں کیے لیکن سمن بیان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ایسا غلام خرید کر لاؤ کہ جس کی قیمت 10,000 درہم ہو، تب یہ توکیل درست ہو جائے گی، کیونکہ جہالت فاحشہ سے نکل کر جہالت یسیرہ میں آ گئی ہے۔ اور جہالت یسیرہ صحت وکالہ سے مانع نہیں ہے۔ والمولد، مولد سے کیا مراد ہے؟ تو بنایا میں کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ غلام کہ جو اسلامی مملکت میں پیدا ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا غلام کہ جس کا باپ ہندی ہو اور اس کی والدہ عربی ہو۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عجم میں پیدا ہوا ہو اور پرورش عرب میں پائی ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَوْ بَيَّنَ النَّوْعَ وَالثَّمَنَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الصِّفَةَ يَعْنِ الْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ وَالسِّطَةَ جَازَ لِأَنَّهُ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ، اور اگر نو یا ثمن بیان کیا اور صفت بیان نہیں کی، یعنی اعلیٰ ہونا، ردی ہونا یا درمیانی صفت کا ہونا، تو توکیل جائز ہے، اس لیے کہ جہالت مستدرکہ یعنی جہالت یسیرہ ہے۔ ومرادہ من الصفت المذکورۃ فی الکتاب النوع، قدوری میں ذکر کردہ صفت سے مراد نوع ہے۔ وفی الجامع الصغیر، ومن قال لآخر اشتری لی ثوبا او دابتا او دارا فالوکالۃ باطلۃ للجہالۃ الفاحشہ، اور جامع الصغیر میں ہے کہ جس نے دوسرے سے کہا کہ میرے لیے کپڑا یا چوپایا یا دار خریدو، تو جہالت فاحشہ کی وجہ سے وکالت باطل ہے۔ فإن الدابة في حقیقت اللغت اسم لما يدب على وجه الارض، اس لیے کہ دابہ حقیقت لغویہ کے مطابق اس جانور کا نام ہے کہ جو زمین پر رینگتا ہے۔ وفي العرف تنطلق على الخيل والحمار والبغل فقد جمع اجناسا، اور عرف میں اس کا اطلاق گھوڑے، گدھے اور خچر پر ہوتا ہے، پس یہ کئی اجناس کو شامل ہوا۔ وَلَوْ بَيَّنَ النَّوْعَ أَوِ الثَّمَنَ، اور اگر موکل نے عند توکیل نو بیان کی یا ثمن بیان کیا لیکن صفت بیان نہیں کی، مثلا یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ قسم کا غلام ہو یا ردی قسم کا ہو یا درمیانی قسم کا ہو، تو یہ توکیل جائز ہے، کیونکہ صفت بیان نہ کرنے کی وجہ سے جہالت باقی رہتی ہے، وہ جہالت یسیرہ ہے، اور جہالت یسیرہ صحت وکالہ سے مانع نہیں ہے۔ ومرادہ من الصفت المذکورۃ فی الکتاب النوع، امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے
صفت بیان کرنے کو ضروری قرار دیا ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صفت سے مراد وہاں پر نو ہے، اور یہ اس لیے توضیح کی گئی کہ صاحب ہدایہ نے یہاں پر فرمایا کہ صفت بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اور قدوری میں ہے کہ صفت بیان کرنا ضروری ہے، تو دونوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے بھی جو صفہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس صفہ سے مراد نو ہے۔ وفی الجامع الصغیر، ذکر کردہ تفصیل کی تائید کے لیے جامع الصغیر کی عبارت بھی صاحب ہدایہ نے نقل فرمائی ہے۔ جامع الصغیر میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میرے لیے ثوب خریدو یا دابہ خریدو یا دار خریدو، تو صرف اس لفظ کے استعمال کرنے سے توکیل درست نہیں ہوگی بلکہ وکالت باطل ہوگی، کیونکہ ان الفاظ کے استعمال کے بعد جو جہالت ہے وہ جہالت فاحشہ ہے، اور جہالت فاحشہ صحت وکالہ کے لیے مانع ہے، اس لیے کہ ثوب کا لفظ اس کے تحت کئی قسم کے کپڑے آتے ہیں، اور اسی طرح دابہ کا اطلاق لغت میں ہر اس جانور پر کیا جاتا ہے کہ جو زمین پر رینگتا ہے، چلتا ہے، اور عرف میں اس کا اطلاق گھوڑے، گدھے اور خچر پر کیا جاتا ہے، اور یہ مختلف الاجناس جانور ہے، تو اس وجہ سے صرف دابہ کا لفظ استعمال کرنے سے بھی توکیل درست نہیں ہوگی۔ اور دارن کا لفظ استعمال کیا، اس میں اگرچہ کئی اجناس نہیں ہے لیکن کئی اجناس کے معنی میں ہے کہ گھر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ صرف ان الفاظ کے استعمال سے توکیل درست نہیں ہوگی بلکہ نو یا ثمن بیان کرنا ضروری ہوگا۔ وَكَذَا الثَّوْبُ، اور اسی طرح اگر موکل نے ثوب کا لفظ استعمال کیا تو بھی توکیل درست نہیں ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کیونکہ ثوب کا لفظ ریشمی اعلیٰ قسم کے کپڑے سے لے کر سوتی ادنا قسم کے کپڑے تک ان سب پر ثوب کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو صرف ثوب کے لفظ کے استعمال سے موکل کی مراد متعین نہیں ہوگی۔ وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا، اور یہی وجہ ہے اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ثوب کے عوض نکاح کرتا ہوں تو اس لفظ ثوب سے مہر کی تعیین نہیں ہوگی۔ وَكَذَا الدَّارُ، اور اسی طرح اگر موکل نے دار کا لفظ استعمال کیا ہے تب بھی توکیل درست نہیں ہے، کیونکہ دار اگرچہ مختلف الاجناس مکانوں کو شامل نہیں ہے لیکن مختلف الاجناس کے معنی میں ضرور ہے، اس لیے کہ دار کی قیمت میں پڑوس، سہولیات، جگہوں اور شہروں کے اعتبار سے بہت بڑا فرق آتا ہے۔ اسلام آباد میں جو گھر ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی بنسبت اس گھر کے کہ جو سرگودا میں ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ہیں۔ اسی طرح سہولیات کے اعتبار سے مسجد قریب ہے، بازار قریب ہے، یا جو ہے سڑکیں وہاں پر ہے اور کنارے پر ہے، تو ان سہولیات کی وجہ سے بھی مکان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح پڑوس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ دار اگرچہ مختلف الاجناس مکانوں کو شامل نہیں ہے لیکن اس کے معنی میں ضرور ہے، تو اس وجہ سے صرف لفظ دار سے توکیل درست نہیں ہوگی بلکہ مزید تعیین کرنا کہ جس سے موکل کا جو مقصد ہے، اس کی جو مراد ہے وہ متعین ہو سکے ضروری ہے، کیونکہ اگر موکل کی مراد متعین نہ ہو تو وکیل کے لیے اس کے حکم کی تعمیل ممکن نہیں ہوگی۔ قال وَإِن سَمَّى ثَمَنَ الدَّارِ وَوَصَفَ جِنْسَ الدَّارِ وَثَوْبِ جَازَ مَعْنَاهُ نَوْعَهُ، اور اگر موکل نے دار کی قیمت بیان کی، مثلا یہ کہا کہ 2 کروڑ 4 کروڑ، وَوَصَفَ جِنْسَ الدَّارِ، اور دار کی نوع بیان کی کہ فلاں گلی میں اتنے کمروں پر مشتمل مکان خرید کے دو، یا کپڑے کی نوع بیان کی، مثلا یہ کہا کہ ریشمی کپڑا ہو یا سوتی کپڑا ہو یا جو ہے قدر کا کپڑا ہو، یعنی نوع کی تعیین کی تو توکیل درست ہوگی، کیونکہ موکل
کی جو مراد ہے اور مقصد ہے وہ متعین ہو چکا۔ وَكَذَا إِذَا سَمَّى نَوْعَ الدَّابَّةِ، اور اسی طرح موکل نے دابہ کی نوع بیان کی، مثلا یہ کہا کہ گھوڑا ہو، خچر ہو، یا کوئی اور جانور اس کی تعین کریں، تب بھی توکیل درست ہے، کیونکہ موکل کی مراد متعین ہو چکی ہے اور وکیل کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرنا ممکن ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔